اللہ تعالی اپنی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جان لیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے اور کس ہستی کو مخاطب کر کے یہ بات بتلائی جا رہی ہے؟ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا حکم ہے۔ باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیں اور اس چیز کا چرچا کریں، اس بات کو لوگوں کے سامنے کھل کر بیان کریں۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ آج خطبہ جمعۃ المبارک غالباً آج 2 تاریخ ہے جون کی۔ میں لا الہ الا اللہ کی 7 شرطیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، آپ انتہائی توجہ کے ساتھ میری بات کو سماعت کیجئے گا۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی جو پہلی شرط ہے نا لا الہ الا اللہ کی، وہ ہے علم۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اسلام کی چوٹی لا الہ الا اللہ ہے۔ اسلام کی چوٹی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور یہ کلمہ جس میں اللہ کی توحید کا اقرار ہے اور غیر کی نفی ہے، یہ اس قدر میرے رب کو محبوب ہے، اس قدر میرے اللہ کو یہ پیارا ہے، اس قدر یہ شان والا، مقام والا، عزت والا، مرتبے والا ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ
بیان کرتے ہیں ایک دن نا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ جل شانہ سے کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اللہ جی مجھے کوئی ایسا کلمہ عطا کر دیں، ایسا وظیفہ بتا دیں اللہ جو میرے سے قبل، میرے سے پہلے کسی بندے کو نہ دیا گیا ہو، اللہ جو میرے بعد بھی کسی کو نہ دیا جائے۔ اللہ جل جلالہ کائنات کے مالک اور خالق نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اللہ کہتے ہیں موسیٰ لا الہ الا اللہ کہہ دیا کرو۔ کیا کہہ دیا کرو؟ لا الہ الا اللہ کہہ دیا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے تعجب کے ساتھ معیوبانہ انداز میں اللہ سے عرض کرتے ہیں، اللہ یہ تو سبھی کہتے آئے ہیں، یہ تو سبھی پڑھتے آئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی جناب موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں، موسیٰ اگر 7 زمینوں کو 7 آسمانوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے، 7 زمینیں 7 آسمان ترازو میں رکھ دیے جائیں، دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، آسمان والا رب فرماتا ہے ترازو کو اٹھایا جائے، کائنات کے امام نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آسمان والا رب یہ بات کہتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ترازو کو اٹھایا جائے، 7 زمینیں 7 آسمان والا ترازو اوپر چلا جائے گا، لا الہ الا اللہ جس پلڑے میں، جس ترازو کے پلڑے میں لا الہ الا اللہ پڑا ہوگا وہ زمین پہ ہے۔ اس قدر وزن والا، اس قدر برکت والا، اس قدر شان والا۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کی گواہی دینا، یہ اسلام کا پہلا رکن ہے اور یہ اسلام کی چوٹی ہے، قرآن ہے۔ اور لا الہ الا اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل بھی اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کے ذریعے، حضرت نوح کے ذریعے، ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے، اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے، خلیل اللہ کے ذریعے، ذبیح اللہ کے ذریعے، روح اللہ کے ذریعے، مسیح عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے، اللہ نے بہت سے رسولوں کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا پرچار کروایا ہے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسول دنیا میں آئے، سب ایک ہی دعوت لے کے آئے۔ دعوت کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کا جو صحیح معنی ہے وہ پتہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں ہے، کوئی لائق عبادت نہیں ہے جس کی پوجا کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس کے سامنے رکوع و سجود کیا جائے، جس کے سامنے جھکا جائے، جس کے سامنے استدعا کی جائے، اپیل کی جائے، جس سے مانگا جائے، جو عزت دینے والا ہو، ذلت دینے والا ہو، جو روٹی روزی دینے والا ہو، جو زندگی موت کا مالک ہو، وہ ذات کون ہے؟ فقط اللہ کی لا الہ الا اللہ۔ اور اللہ سب سے لاڈلے پیغمبر، سب سے محبوب پیغمبر، سب سے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہیں سورہ محمد میں پیغمبر کے نام پہ سورہ محمد، جس کو مخاطب کیا جا رہا ہے وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ اپنے محبوب نبی سے کہتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فعلم آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق فعلم انہ لا الہ الا اللہ. سب سے پہلی جو شرط ہے وہ ہے علم. کیا ہے؟ جس اللہ کی عبادت کرنی ہے اس اللہ کے متعلق انسان کو تعارف تو ہو کہ وہ اللہ کیسا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. وہ اللہ ایسا ہے جو زندہ ہے، جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، نہ جس کو بھوک لگتی ہے نہ جس کو پیاس لگتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ قائم اور دائم ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. وہ اللہ خلق السماوات والارض، جس نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے دریا بنائے، ندی نالے بنائے، ساری چیزوں کا خالق، ساری چیزوں کا مالک کون ہے؟ اس چیز کا علم آ جائے، اس چیز کا، جبھی تو انسان کو اس چیز کا علم آیا تب جا کے انسان پھر کسی غیر سے مانگے گا. بلال کیوں تپتے کولوں پہ لیٹا رہا اور لا الہ الا اللہ کی صدائیں لگاتا رہا؟ امیہ کا غلام تھا، لیکن جب بلال کو اس چیز کا پتہ چل گیا، سمجھ آ گئی، علم آ گیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، پھر دنیا جہان کا کوئی ظلم و ستم ایسا نہیں جو امیہ نے بلال کے لیے ڈھایا نہ ہو. لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اف تک نہیں کہا. جیسے وہ کولوں پہ لٹا دیتے، پتھر رکھ دیتے، حضرت بلال اتنی اونچی آواز میں کہتے اللہ احد اللہ احد اللہ احد. یہ مشن لا الہ الا اللہ یہ انبیاء کا مشن ہے، انبیاء کا مشن. اور اس بارے میں علم آ جائے کہ ساری دنیا، سنیں، ساری دنیا اگر مل کر آپ کو نفع دینا چاہے، اللہ نہ چاہے نہیں دے سکتی. ساری کائنات مل جائے آپ کو نقصان دینا چاہے، اللہ نہ چاہے ساری کائنات مل کے آپ کو نقصان دے سکتی؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا. مفسرین نے لکھا ہے کہ 6 ماہ تک ایندھن کو اکٹھا کیا گیا. ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے، جھولے کے ذریعے آگ میں پھینکا گیا. اللہ نے اپنے ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کی. آگ کو رب نے حکم دیا یا نار کونی بردم والسلام علی ابراہیم، آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، امن والی بن جا، سلامتی والی بن جا. ساری دنیا مل گئی. ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچا؟ زر پہنچا؟ نہیں پہنچا. یہ عقیدہ بنا لو، یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لو، اور یہی وہ دعوت ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے لاکھوں ہزاروں انبیاء کو دنیا کائنات کے اندر بھیجا. اور صرف اس کا علم آ جانا کافی نہیں ہے. علم کے بعد یقین کامل. کیا ہو؟ یقین کامل ہو. اور یقین کامل اللہ سبحانہ و تعالی جس بندے کو عطا کر دے، اللہ کی قسم دنیا کی قدر و قیمت اس کی نظروں میں ختم ہو جاتی ہے. فرعون کا بازار ہے، فرعون کا محل ہے. ایک لونڈی جس کا نام ہے ماشطہ. کیا نام ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے،
فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی ہے، کنگھی گر گئی، اس نے بسم اللہ کہا، اللہ کا نام لیا، وہ لڑکی کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کیا تم میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو بھی رب مانتی ہے؟ تو حضرت معاشرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہیں کہ ہاں بیٹا، میں اس کو رب مانتی ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تیرے باپ کو کیا ہے، ساری کائنات کو کیا ہے، وہ اللہ آسمان والا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بات کو مختصر کرتا چلا جاؤں، شکایت لگ گئی، فرعون نے ہر ظلم و ستم کو پورا کیا، ایک بیٹے کو جلا دیا، دوسرے کو جلا دیا، تیسرے کو جلا دیا، چوتھے کو، چوتھی ماں ہے، چوتھے نمبر پہ ماں ہے۔ اب جب ماں کی باری آئی تو جس تیل کے اندر بیٹوں کو پھینکا اس کے اندر ماں کو بھی پھینک دیا، لیکن اس نے کوئی خوف، کوئی خطرہ، کوئی ڈر محسوس نہیں کیا۔ کیوں؟ یقین تھا کہ میرا رب ہے، میرا رب ہے، میرا اللہ میرے لیے بہتر کرے گا۔ اور حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ جب اس کو فرعون نے دیوار کے ساتھ لگا کر کیل لگا دیے، تکلیفیں دی، اذیتوں سے دوچار کیا، یقین کامل ہی تھا نا کہ پھر حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کہتی ہیں رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ میرے لیے جنت میں گھر بنا دے۔ یقین تھا تبھی تو کہا۔ پھر اللہ نے آسمان کو چیر دیا اور جنت کے اندر محل جو تھا وہ دکھلا دیا۔ یقین ایسا ہو کہ یقین کامل ہو، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ بھائی آپ میں سے کسی بندے نے فرشتوں کو دیکھا ہے؟ آسمان سے قرآن حکیم کو دیگر کتابوں کو آتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ آخرت کا دن، یوم حساب کا دن قائم ہونے والا ہے، نہیں دیکھا، نہیں پتا۔ بہت سے انبیاء و رسل نبی رحمت سے پہلے گزر چکے، بہت سی کتابیں آئیں، نہیں دیکھی، نہیں دیکھا انبیاء کو، نہیں دیکھا رب کائنات کو، لیکن یقین کامل ہے، یقین کامل ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یقین ہے کہ قرآن حکیم وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی زیر زبر اور پیش میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اور یہ جو ہمارے پاس کتاب موجود ہے، اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ کن کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرنے والے، ان کے لیے کیا یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، نہیں دیکھا آسمان سے ملائکہ کو آتے ہوئے، نہیں دیکھا تورات کو اترتے ہوئے، نہیں دیکھا زبور کو اترتے ہوئے، نہیں دیکھا انجیل کو نازل ہوتے ہوئے، نہیں دیکھا قرآن کو آتے ہوئے، لیکن ایمان ہے کہ ساری کتابیں منزل من اللہ ہے، ایمان ہے جتنے بھی انبیاء نبی رحمت سے پہلے گزر چکے سارے کے سارے اللہ کے سچے پیغمبر، نبی و رسول تھے۔ یقین، یقین کامل، اور اس چیز کا بھی یقین کہ ایک دن آنے والا ہے جس کو یوم حساب کہا گیا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ابتدائی آیات سورہ بقرہ کی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ،
ایمان والا جیسے رب کو دیکھا نہیں رب پہ ایمان لے آیا، رسول اللہ کو نہیں دیکھا رسول اللہ پہ ایمان لے آیا، فرشتوں کو نہیں دیکھا ایمان لے آیا، کتابوں کو نہیں دیکھا نازل ہوتے ہوئے ایمان لے آیا، انبیاء و رسول کو نہیں دیکھا ایمان لے آیا، ایسے ہی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت کے دن پہ بھی یقین رکھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اپنی مرضی نہیں، علم، یقین۔ اور تیسری شرط ہے اخلاص۔ کیا ہے؟ اخلاص۔ کوئی عبادت ہو، کوئی عبادت، اس عبادت کا تعلق قولی ہو، قولی عبادت ہو، وہ عبادت فعلی ہو، وہ عبادت مالی ہو، وہ عبادت بدنی ہو۔ 4 قسم کی عبادات ہیں، قولی، فعلی، مالی اور بدنی۔ ساری عبادات کا تعلق اخلاص کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ اخلاص کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ صرف اخلاص کو الگ کر لیں، ہزاروں حج ہوں، لاکھوں سجدے ہوں، کروڑوں روپے کی زکوٰۃ دینے والا ہو، ہر سال بیت اللہ کا حج کرنے والا ہو، نمازیں پڑھنے والا ہو، روزے رکھنے والا ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو، اگر اس میں اخلاص نہیں ہے، وہ فقط اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کی قسم ایک رائی کے دانے کے برابر اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت نہیں ہے، اس کا مول نہیں ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ نے یوں ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ بھئی اللہ کی عبادت کرنی ہے تو یکسو ہو کے، کیسے؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، تمہیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو مخلصین لہ الدین، اخلاص کے ساتھ، یکسو ہو کر۔ اگر اللہ کے لیے عبادت نہیں ہے، کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر کوئی حج کرتا ہے نا اور یہ سمجھتا ہے کہ میں حج کروں تو لوگ کہہ دیں یہ بڑا حاجی ہے، کوئی قیمت نہیں ہے۔ زکوٰۃ دیتا ہے، لوگ کہتے ہیں بڑا خیرات کرنے والا ہے، زکوٰۃ دینے والا ہے، کوئی قیمت نہیں ہے۔ نماز پڑھتا ہے، لمبے لمبے سجدے کرتا ہے لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، کوئی قیمت نہیں ہے۔ روزے رکھتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے لوگوں کے سامنے، جی میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور بھائی کس کے لیے رکھا ہے؟ لوگوں کے لیے یا اللہ کے لیے؟ اگر اللہ کے لیے رکھا ہے، لوگوں سے تذکرہ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ جب رکھا اللہ کے لیے تو اجر بھی اللہ دے گا۔ جب حج اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ دے گا اجر۔ نمازیں اللہ کے لیے پڑھتا ہے تو اللہ اجر دے گا۔ روزہ اللہ کے رکھا ہے تو اللہ اجر دے گا۔ زکوٰۃ اللہ کے لیے دیتا ہے تو اللہ اجر دے گا۔ لوگوں میں چرچا اسی لیے ہوتا ہے کہ لوگ کہیں بڑا ہے۔ جو ہی یہ معاملہ آیا، اخلاص ختم ہو گیا، اخلاص ختم ہو گیا، عبادات ضائع ہو گئی، بیکار ہو گئی، کوئی اس کا اجر و ثواب نہیں ہے، ریاکاری آ گئی۔ اس لیے اللہ کی عبادت کرنی ہے تو کیا کرنی ہے؟ یکسو ہو کر، یکسو۔ اور ساری عبادات کا تعلق اللہ سے جوڑ دینا ہے۔ کس سے جوڑ دینا ہے؟ اپنی عبادات میں بھی کسی اور کو شریک کرنا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی چیز بندہ صدقہ کرتا ہے تو وہ صرف اللہ کے لیے، خیرات کرتا ہے تو صرف کس لیے ہو؟ اللہ کے لیے۔ یہ جو ہمارے ہاں باتیں معروف ہو گئی نا، نظر اللہ کے لیے ہے، نیاز حسین کے لیے۔ کیا ہو گیا؟ نظر اللہ کے لیے، نیاز حسین کے لیے۔ اللہ کی قسم یہ شرک ہے۔ پیغمبر اسلام کہتے ہیں، قرآن حکیم کی ایک آیت پہ غور کیجئے، آقا فرماتے ہیں کل ان صلاتی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہ بات کہہ دوں، کل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی،
میرا زندہ رہنا، میرا مرنا کس لیے ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ اپنی عبادت میں، اپنے صدقہ خیرات میں، اپنے معاملات میں جن کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے، کسی اور کو شریک نہیں کرنا، کسی اور کو شریک نہیں کرنا۔ اور چوتھی جو شرط ہے لا الہ الا اللہ کی، وہ ہے تقوی۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ تقوی۔ کیا ہے؟ تقوی۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم فرقان مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے یوں ڈرتے رہو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ تمہیں موت آئے اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ بھئی آج مسلمان کی حالت کیا ہے کہ سارے برے اعمال، سارے برے فعل وہ لوگوں سے چھپ کے کرتا ہے۔ کس سے کرتا ہے؟ اللہ سے نہیں چھپتا، نہ ہی چھپ سکتا ہے۔ وہ لوگوں سے ڈرتا ہے، اللہ سے کیوں نہیں ڈرتا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ دل میں اللہ کا ڈر آ جائے، لوگوں کا خوف نکل جائے، لوگوں کا خوف ختم ہو جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کا تقوی اختیار ہو جائے، متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ ایک واقعہ یہاں پہ مجھے یاد آیا، انتہائی توجہ طلب بات ہے، بڑے پیار کے ساتھ آپ توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن ہے، فقیہ ہیں بہت بڑے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لختے جگر ہیں، آپ کے بیٹے۔ انہوں نے نا مدینے کے باہر ایک خیمہ لگایا ہوا تھا، تو کھانے کا ٹائم ہو گیا، دوپہر کا وقت ہے، گرمی کا موسم تھا، گرمی بڑے عروج پہ تھی۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو ابھی مہینہ جا رہا ہے جیٹھ اور ہاڑ کا، یہ بڑا گرمی کا مہینہ ہوتا ہے، گرمی بڑے زور پہ تھی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادموں سے کہا کہ کھانا لگاؤ، کھانے کا ٹائم ہو گیا۔ تو دیکھا کہ ایک بکریوں کا ایک ریوڑ لے کے ایک اجالی دور پھر رہا ہے، کہا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ اور اسے کہو کہ ہمارے ساتھ کھانا کھا لے۔ وہ آدمی آیا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کہتے ہیں کہ آپ ایسا کرو کہ ہمارے ساتھ یہ کھانے میں شامل ہو جاؤ۔ کیا کرو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہاں پہ روک کے ایک بات آپ کو سمجھاتا ہوں۔ رسول اللہ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی تھی۔ جب تک ہمارے اندر یہ بات تھی نا کہ ہم اپنے کھانوں میں ہمسایوں کو، رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، محلے والوں کو اور اپنے گوانڈیوں نو اسی شامل کرتے تھے، ہمسایوں کو شامل کیا کرتے تھے۔ ہمارے کھانوں میں برکت تھی، دسترخوان وسیع تھے، اللہ نے بڑی برکت رکھی تھی۔ رسول اللہ نے صحابہ کی تربیت کی تھی۔ دیکھو انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا تو کھانے کے لیے بلا لیا، پانی کے لیے بلا لیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تازہ کیا کریں، لوگوں کو کھانا کھلایا کریں اپنی استطاعت کے مطابق، طاقت کے مطابق۔ لازمی نہیں کہ وہ گوشت کے ساتھ ہونا چاہیے دعوت، وہ بریانی کے ساتھ ہونی چاہیے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ دال کے ساتھ، چاول کے ساتھ، سالن کے ساتھ، کدو کے ساتھ، توری کے ساتھ بھی آپ کسی کو کھانا کھلا سکتے۔ مقصد تو اللہ کی رضا ہے نا، مطلوب تو اللہ کی رضا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی رضا مطلوب ہے، بلا لیا، کبھی کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا جی انی صائم، میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، میں تو روزے دار ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ششدر رہ گئے، حیران رہ گئے کہ گرمی کا موسم ہے، آدمی گرم زمین پہ پہاڑوں کے درمیان بکریاں لے کے پھر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اس سے کہتے ہیں اچھا ایسا کرو، یہ جو تمہارے پاس بکریوں کا ریوڑ ہے نا، اس میں سے ایک بکری مجھے دے دو۔ کیا دے دو؟ ذبح کر لیتے ہیں۔
پکا لیتے ہیں ہم لوگ، کھا لیں گے۔ اس نے کہا جی میں یہ جو بکریاں ہیں نا، میں ان میں سے آپ کو کوئی بکری نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تو کسی کا غلام ہوں، میں تو یہ اجرت پہ بکریوں کو لے کے پہاڑوں میں آ جاتا ہوں، سارا دن ان کو لیے پھرتا ہوں، شام کو جب ان کے پیٹ بھر جاتے ہیں میں لے کے چلا جاتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ یار کیسا آدمی ہے، ایک غلام ہو کے اس قدر صوم و صلات کا پابند اور اس قدر اللہ سے ڈرنے والا کہ روزہ رکھا ہوا ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ اچھا ایسا کرو، ہم تجھے زیادہ مال دیتے ہیں، زیادہ پیسے دیتے ہیں، لے لو، اپنے مالک سے کہہ دینا کہ بکری تھی بگیاڑ کھا گیا، جنگل کا درندہ کھا گیا، اتنی زیادہ بکری ہے، اس کو کیا علم ہوگا۔ اور سنیے، کانوں کی کھڑکیاں کھولیے، ذرا سنیے کیا جملہ کہا اس غلام نے۔ عبداللہ ابن عمر سے کہتا ہے، عبداللہ ابن عمر آپ کو بکری دے دوں، پیسے لے لوں، مجھے یہ بتاؤ این اللہ، اللہ کدھر ہے؟ اللہ کدھر ہے؟ جب تیرے اور میرے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کی قسم ہے اس وقت سمجھ لینا کہ ایمان مکمل ہے، اس وقت سمجھ لینا کہ ایمان کی کوئی رمق باقی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو حق تقاتہ ہی، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت آئے اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ اور اللہ اپنے ڈرنے والوں کو دنیا کے اندر نواز دیتا ہے، دنیا کے اندر جو آخرت ہے اس کے لیے تو اللہ نے بے حساب اجر و ثواب جمع کر چھوڑا ہے، مومن بندوں کے لیے، متقین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے اللہ دنیا میں انہیں نواز دیتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، کہا ایک غلام ہو کے اللہ سے اتنا ڈرنے والا ہے۔ مدینہ طیبہ پہنچے، پوچھا یہ غلام کس کا ہے؟ بتلایا گیا فلاں شخص کا غلام ہے۔ اس نے کہا بھائی اپنا غلام بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی بیچنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اکیلا غلام نہیں، بکریاں بھی خریدنا چاہتا ہوں، بکریاں بھی خریدنا چاہتا ہوں، بکریاں بھی بیچ دو، غلام بھی بیچ دو، بتاؤ کتنے دام ہے؟ جو اس نے کہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی قیمت اس کو ادا کر دی۔ ساری بکریاں لے کر، سنیے گا، ساری بکریاں لے کر اس آدمی کو تحفۃً ہدیۃً پیش کر دی اور کہا کہ جو اتنا متقی بندہ ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اتنا پرہیزگار ہو، وہ غلام نہیں رہ سکتا۔ آج کے بعد تم آزاد ہو، جو دل چاہے کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ اپنے ڈرنے والوں کو، اللہ اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کو دنیا کے اندر بھی سایہ اور بیکار نہیں رہنے دیتا، اللہ دنیا کے اندر بھی ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد جو چوتھی شرط ہے وہ کیا ہے؟ تقویٰ۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ سارے ذرا بول کے ایک مرتبہ بتا دیں، کیا ہے؟ تقویٰ۔ شاباش، یہ سبق ہوتا ہے جو آپ کو سنانا ہوتا ہے۔ پانچویں شرط ہے انقیاد۔ کیا ہے؟ انقیاد، حکم کی تعمیل کرنا۔ کیا ہے؟ حکم کی تعمیل کرنا۔ حکم کی تعمیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیم جو چیز ہمیں دیں اسے ہم لے لیں، اور جس چیز سے اللہ کے رسول ہمیں منع کریں رک جائیں۔ ایک سوال ہے آپ سے، ایک سوال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا۔ کیا کر دیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین کب مکمل ہویا؟
کب مکمل ہوا؟ 9 ہجری حجۃ الوداع کے موقع پہ دین مکمل ہو چکا۔ اب جو ائمہ اربعہ ہیں، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یہ سارے اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ اور گنجا بنائے۔ یہ سارے ائمہ اسلام مکمل ہونے سے پہلے پیدا ہوئے یا بعد پیدا ہوئے؟ بعد پیدا ہوئے نا۔ اور جب یہ ائمہ اسلام مکمل ہونے کے بعد پیدا ہوئے، پھر ان ائمہ کرام کی بات کی رسول اللہ کے مقابلے میں اللہ کی قسم ہے ایک کھوٹی کوڑی کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے۔ اگر ان کی بات رسول اللہ کی بات سے مل جائے لے لو، اگر رسول اللہ کی بات پہلے موجود ہو ائمہ کے اقوال کو چھوڑ دو، رسول اللہ کی بات کو قبول کر لو۔ وما، یہی قرآن کا حکم ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ ایمان والو، جو چیز اللہ کے رسول تمہیں دے اسے لے لو، جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ اگر تم باز نہ آئے ان اللہ شدید العقاب، تو اللہ کا عذاب سخت ہے۔ انقیاد حکم کی تعمیل کرنا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایک مقام پہ فرمایا جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وہ بندہ کامیاب ہے۔ وہ کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا۔ فقد فاز فوزا عظیما، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی، جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی، در حقیقت اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ اب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے لیل و نہار کو، صبح و شام کو، خوشی کو، غمی کو اللہ اور اس کے رسول کی سنت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کے ماتحت کر لیں۔ اگر اپنی مرضی کریں گے تو دین نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے۔ آپ نے کہا کہ سونے کو اللہ نے مرد کے لیے حرام قرار دیا ہے، اتار کے پھینک دیا گیا۔ اب صحابی کا جذبہ ایمان دیکھیے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول میں اس کو اتار کے جیبی میں ڈال دیتا ہوں، پاکٹ میں ڈال دیتا ہوں، گھر لے جاؤں، پھینک دیا۔ شاہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے، صحابہ بیٹھے ہیں۔ صحابہ نے کہا اپنے بھائی سے کہ بھائی اس کو اٹھا لو، تمہاری بیٹی کے بیوی کے کام آ جائے گی، گھر لے جاؤ۔ اس نے کہا اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ نے ناگواری محسوس کی ہے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کو اٹھا لوں۔ شراب کا حکم آیا، اللہ نے شراب حرام کر دی، مطلقاً حرام کر دی ہے۔ کوئی لے کے جا رہا تھا، کسی کے منہ کے ساتھ لگی ہوئی تھی، کسی کے گھر میں پڑی ہوئی تھی، لوگوں نے اٹھا کے باہر پھینک دی، کہا نہیں اللہ کے رسول نے منع کر دیا ہے، حکم آ گیا، آج کے بعد نہیں ہوگا۔ گھریلو گدے کا گوشت پکایا جاتا تھا، کھایا جاتا تھا اسلام سے قبل۔ حکم آیا کسی کے گھر میں ہنڈیاں پکی ہوئی پڑی ہے، کسی نے کوئی لے کے جا رہا ہے، کوئی پکا رہا ہے، اٹھا کے باغ پھینک دی، کہا نہیں اللہ کے رسول کا حکم آ گیا۔ یہ ہے حکم کی تعمیل۔ اب مسلم کا پتہ کیا معنی ہے؟ مسلم کا معنی ہے، مسلم کا مطیع، فرما بردار۔ مسلم اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کے ناک میں نکیل ہو، مالک کے ہاتھ میں اس کی ڈور ہو، جدھر وہ جائے پیچھے وہ جائے۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ لوگوں، دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسری میری سنت ہے۔ جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد جناب امام احمد بن حنبل آئے گا، امام مالک آئیں گے، امام شافعی آئیں گے، امام ابو حنیفہ آئیں گے، ان کی باتوں کو تھام لینا، نہیں۔
جو رسول اللہ قیامت کی پیشین گوئیاں دے گئے وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میری سنت کو اور اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ہے، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا۔ اور ایک بات آپ سے کہہ دوں، رب کی عزت کی قسمیں قرآن کو کھول لو۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، قرآن کو کھول لو۔ جس دن آپ نے قرآن کو کھول لیا، پڑھنا شروع کر دیا ترجمے کے ساتھ، اللہ کی عزت کی قسمیں اسی دن مولوی کی دکانداری بند، سارے تویز دھاگے گنڈے سب کچھ بند، مولوی کی یاری باری چلیسواں سب کچھ بند۔ کیوں نہیں کھولتے کتاب کو، قرآن مجید کو؟ اور ایک بات یاد رکھو، دنیا جہان کے علوم لے کے آ جاؤ، ایم فل کر لو، پی ایچ ڈی کر لو، دنیا کی ڈگریاں تمہارے پاس ہو، اللہ کی قسم اگر تم نے قرآن کو نہیں پڑھا، نہیں سمجھا، قرآن پہ عمل نہیں کیا، خدا کی عزت کی قسم تم جاہل ہو۔ دنیا کے تمام علوم فنون یہ بعد میں، قرآن پہلے، قرآن علم ہے، باقی فنون ہے، فن ہے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور آپ کے صحابہ نے اپنے خون سے سینچا ان معاملات کو، لوگوں کی تربیت کی، قربانیاں دی ہیں۔ ایسے نہیں اسلام آیا، اسلام وہ پودا نہیں کہ جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے تو چمن میں بہار آئی۔ ایسے نہیں لا الہ الا اللہ کی آوازیں کفر کے در و دیوار تک پہنچی، کفر کے ایوانوں تک پہنچی۔ اس کے پیچھے ایک قربانیوں کا بہت بڑا سلسلہ ہے۔ اور چھٹی شرط کیا ہے؟ علم، یقین، اخلاص، تقوی، انقیاد، کفر بالطاغوت۔ ہر وہ چیز، مختصر کرتا ہوں، ہر وہ چیز طاغوت ہے جو آپ کو اللہ کی عبادت سے دور لے جائے۔ اور یہ آپ کی عدلیہ، یہ نظام، یہ قرآن کا نظام نہیں ہے، یہ کفر کا نظام ہے، ہندو کا نظام ہے۔ ہماری جوڈیشری، ہماری عدلیہ، ہمارا تھانہ، ہماری کچہری، یہ قرآن والا نظام نہیں ہے۔ اگر قرآن کا نظام ہو، چور چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، زانی زنا کرے اس کو رجم کیا جائے، سنسار کر دیا جائے، قتل کرنے والا قتل کرے اس کو اس کے عوض میں قتل کیا جائے، سینکڑوں بندوں کو قتل کرنے والا دندناتا پھرتا ہوتا ہے گلیوں میں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ اسلام کا قانون کیا ہے؟ اگر کوئی ہاتھ کاٹے، ہاتھ کاٹا جائے، اگر کوئی کسی کا دانت توڑے، دانت توڑا جائے، اگر کوئی شراب پیے، کوڑے لگائے جائیں۔ یہاں پہ شراب کے پرمٹ دیے جاتے، زنا کرے زانی کو کوڑے لگائے جائیں، شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے لگا کے رجم کیا جائے، غیر شادی شدہ ہے تو 80 کوڑے لگا کر 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کیا ہے؟ زنا کرنے والوں کے لیے راستے کھولے جاتے ہیں، کلب بنائے گئے ہیں، شرابیوں کے لیے کلب بنائے گئے ہیں، جوا کھیلنے والوں کے لیے کلب بنائے گئے ہیں۔ اسلام نے ان ساری گندی رسومات کو، گندے افعال کو، گندے معاملات کو اسلام نے آ کے ختم کیا ہے۔ یہ جوا اسلام سے قبل بھی کھیلا جاتا تھا، زنا اسلام سے پہلے بھی تھا، شراب اسلام سے پہلے بھی پی جاتی تھی۔ اگر یہ ساری برائیاں موجود تھی تبھی تو اللہ نے قرآن میں ان کے متعلق جو تھے وہ احکام نازل کیے۔ آخری شرط کیا ہے؟ تسلیم۔ کیا ہے؟ خبر واحد کی تصدیق کر دینا۔ کیا ہے؟ خبر واحد کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے، واپس آ گئے۔ آقا علیہ سے مختصر، چونکہ ٹائم پہلے 5 منٹ اوپر ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخری بات ہے، مختصر کرتا ہوں، اگر یہ رہ گئی تو پھر رہ ہی جائے گی۔ تسلیم آخری شرط ہے خبر واحد کی، تصدیق کر دینا۔ رسول اللہ علیہ السلام معراج پہ گئے، واپس آئے، اللہ کے رسول نے آ کے صحابہ سے کہا کہ رات اللہ نے مجھے معراج کروائی ہے،
اچھا، اہل مکہ کو جب اس بات کا علم ہوا نا، سب سے پہلے ابو جہل نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ دستخط دی. کہا ابو بکر باہر آؤ. کہا کون ہے جس نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے؟ کہا میں عمرو بن ہشام ہوں. ابو جہل کا کیا نام تھا؟ عمرو بن. ابو جہل تو جہلوں کا باپ کرتوتوں کی وجہ سے نام پڑ گیا ابو جہل، نام تو عمرو بن ہشام تھا. باہر آئے. کہا اگر کوئی بندہ یہ بات کہہ دے کہ مراد کے کچھ حصے میں بیت المقدس گیا ہوں، بیت المقدس سے پھر میں آسمان پہ گیا ہوں، پھر میں واپس آ گیا ہوں، تم مان لو گے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ بات ماننے میں نہیں آتی، ماننے میں اور سننا ذرا جملہ اور تڑپ جانا. کہا یہ بات ماننے میں نہیں آتی. عمرو بن ہشام ہنس دیا، کھڑکھڑا کے ہنسا، کہا لگا کے ہنسا. کہا پھر جس نبی کو تم صادق اور امین کہتے ہو، یہ بات اس نبی نے کہی ہے. سنو میرے ابو بکر صدیق کے ایمان کی حالت. کہا عمرو بن ہشام ابو جہل سن، اگر یہ بات میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو ابو بکر اس کی تصدیق کرتا ہے. صدقتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں ابو بکر یہ کہتا ہوں کہ میرے نبی نے سچ فرمایا ہے. اگر یہ بات میرے پیغمبر نے کہہ دی ہے نا تو اس میں شک نہیں ہے، میرے آقا سچ فرمایا ہے. ہائے ہائے. اسی لیے میرے بھائیو لا الہ الا اللہ پڑھا ہے نا تو ان شرائط کو بھی پڑھو. ہاں جی، ان کو یاد کرو. دائرہ اسلام ایک باؤنڈری لائن ہے، اس کے اندر رہ کے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو بسر کرو. اور یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کو پورے داخل ہو جاؤ. بنی اسرائیل کے لوگوں جیسا کام نہ کرو کہ جو دل کو چیز بات اچھی لگی وہ کہہ لی، جو دل کو اچھی نہ لگی چھوڑ دی. بھی اگر حاجیوں کے اندر گئے، حاجیوں کے صاحب میں گئے تو حاجی بن گئے، نمازیوں کے صاحب میں گئے تو نمازی بن گئے، اداکاروں کے صاحب میں گئے ہاں جی اداکار بن گئے. ہاں جی آج کل تو اداکار کہا جاتا ہے نا، رسول اللہ کے زمانے میں ناچنے والی کو طوائفہ کہا جاتا تھا. میری زبان زیب نہیں دیتی کہ میں وہ الفاظ ادا کروں جو رسول اللہ کے زمانے میں کہے جاتے تھے. آج ہمارے ٹی وی چینلز کے اوپر ان لوگوں کو لا کے بٹھا دیا جاتا ہے دین سکھلانے کے لیے جو رسول اللہ کے زمانے میں جن کو بدکار اور گندے لوگ کہا جاتا تھا. اس لیے یہ نہیں ہے کہ حاجیوں کے صاحب میں گئے حاجی بن گئے، نمازیوں کے صاحب میں گئے نمازی بن گئے، ہاں جی ناچنے والوں کے صاحب میں گئے تو ان جیسے بن گئے. ایسا نہیں ہے. مومن کا یہ ترلا امتیاز ہے، مومن کا یہ وصف ہے، مومن کی یہ خوبی ہے کہ اس کی چال ڈھال، اس کا لیل و نہار، اس کی صبح، اس کی شام، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا ویسا ہی ہو جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ جیسا ایمان ویسا جذبہ بالعمل عطا فرمائے، اور اللہ وہ مسلمان ہمیں بنا دے جو مسلمان اللہ کو ریکمینڈ ہے، جن کا اللہ نے مطالبہ کیا اللہ وہ مسلمان ہمیں بنا دے. اللہ کے حضور دعا ہے کہ جو احباب آئے ہیں اللہ سب کا آنا قبول فرمائے، دور دراز سے جو تشریف لائے اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر ذریعہ